بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دنائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا چراغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن ایام سکون روح، اس کے ساتھ میں آج پھر آپ کے ساتھ ہوں۔ چوتھی رمضان ٹرانسمیشن ہے اور ہم ہر روز کی طرح آج پھر آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن روزانہ کی طرح آپ تک پہنچائی جاتی ہے، جس میں ہمارا جو منہج اور اسلوب یہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نعت ہوتی ہے، اور نعت کے بعد علماء کرام سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ سے آگاہ کر دیا تھا کہ ہماری آج کی ٹرانسمیشن سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام ہے، اور انشاءاللہ آج کی پوری ٹرانسمیشن میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی پر گفتگو کریں گے۔ میں آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کے لیے دعوت تلاوت دے رہا ہوں محترم حافظ محمد اسد اللہ رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض وما طحاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ محترم حافظ اسد اللہ رضوی صاحب تلاوت قرآن پاک سے ہماری ایام سکون روح رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے۔ ناظرین، نعت مقبول کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک بار آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے، مختلف چینلز اور مختلف پیجز سے آپ اسے دیکھتے ہیں۔ کافی سارے دوستوں نے ہمیں حوصلہ افزائی کی اور کچھ لوگوں نے کمنٹ بھی کیے اور آگے شیئر بھی کی۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ سے ہمارا یہ پروگرام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے اور اس کاوش کے ذریعے اللہ رب العزت اور اللہ کا رسول ہم سب کے ساتھ خوش ہو جائے۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں
مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بات ہے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، اور ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت شخصیت، محبت اور ملنسار والی شخصیت محمد نواز قادری۔ آج ہم ان سے سنتے ہیں حمد باری تعالیٰ اور اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں محترم محمد نواز قادری سے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سلطان ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بے کسوں کو سہارا بھی لے، ڈوبتوں کو کنارہ بھی لے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اور یہ مہینہ کرم کا ہے۔ نواز بھائی بڑا خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ پڑھی۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے وسیلہ اور صدقہ سے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن پاک کے ایک پارے کا تعارف آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج پارہ نمبر ہے 4۔ چوتھے پارے میں باری تعالیٰ نے جو بنیادی اور اساسی مضامین ہمارے سامنے رکھے ہیں، جنہیں ہم لے کر اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اس پارہ کے اندر آغاز ہو رہا ہے سورۃ آل عمران سے، اور اسی پارہ کے اندر سورہ نساء کا پہلا حصہ موجود ہے۔ چوتھے پارے کے اندر جو بنیادی اور اساسی مضامین ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کعبۃ اللہ کے فضائل، کہ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ ہم نے پہلا قبلہ بنایا۔ بعض اوقات لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ پہلا قبلہ ہے، پہلا تعمیر ہونے والا جو بیت المقدس تھی، بعد میں خانہ کعبہ تعمیر ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور 40 سال کے بعد، تقریباً 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے کہ فرقہ پرستی کے حوالے سے اس پارہ کے اندر بیان ہے، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارے میں بیان ہے، اور اس کے اندر 3 غزوات کا ذکر ہے اسی پارہ کے اندر، اور اسی پارہ کے اندر کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یتیموں کے حق کے متعلق اسی پارہ کے اندر ارشادات ہیں، اور نمبر 7 پر ازواج کے تعداد کے متعلق بھی اسی پارہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے محرم عورتوں جن کے ساتھ نکاح تم کر سکتے ہو، اس کے حوالے سے بھی اسی پارہ کے اندر ارشادات فرمائے ہیں۔ ناظرین یہ مختصر سا تعارف آپ تک پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے اندر موجود تمام رموز و اوقاف کو اگر نہیں سمجھ سکتے تو چند ایک چیزیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کیونکہ قرآن پاک ہی ہمارے لیے راہ نجات کی ایک کنجی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا تو یقیناً ہماری کامیابی کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین پارہ کے تعارف کے بعد ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محترم علامہ فضل حمید صاحب نے، ان کے طرف چلتے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی شان اور ان کی فضیلت کے بارے میں ان سے کچھ جانتے ہیں۔ محتمم جامعہ سرفراز العلوم انوار مدینہ محترم علامہ فضل حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر لکل امت حلیۃ حلیۃ الاسلام الحیا، ہر امت کا ایک زیور ہوتا ہے اور اسلام کا زیور حیا ہے۔ آج اس ہستی کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے کہ جو اس کائنات کے اندر امت محمدی کے اندر سب سے زیادہ حیا والی شخصیت ہے، اس ہستی کا تذکرہ ہے جس سے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام محبت کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ محبت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مردوں میں پوچھا گیا تو فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ تذکرہ ہے اس ہستی کا کہ جس سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، اپنی شہزادی کا نام اس وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اور جو ان سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ کے محبین ہیں، جو در زہرا پر سر جھکاتے ہیں، جو در زہرا پر غلامی میں آ جاتے ہیں، جو ان کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ آج تذکرہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام
اپنی شہزادی سے اتنی محبت کرتے ہیں. جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط 2 عورتوں کے لیے اپنی کالی کملی کو زمین پر بچھایا ہے. ایک ہستی حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہے. جب مسجد نبوی کے اندر میرا آقا تشریف فرما ہے، آپ تشریف لاتی ہیں تو میرا آقا اٹھ کر اپنی کملی کو بچھا دیتے ہیں اور بٹھاتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ کو. اور دوسری ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ کی ہے، جس کے لیے میرے آقا نے بار بار اپنی کالی کملی کو بچھایا ہے. اور جب بھی تشریف لاتی میرے آقا خود اٹھ کر استقبال کرتے اور بوسہ لیتے، ہاتھ سے پکڑتے اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. اور جب حضور تشریف لے جاتے تو سیدہ یہی عمل کرتی. اور محبت کا عالم دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں آپ سے ملاقات کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرتے. یہ محبت ایسی ہے کہ اس کے اندر زیادہ وقفہ حضور کو بھی قبول نہ تھا. یہ محبت ایسی محبت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی شہزادی ایسی شہزادی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے ہیں. ساتھ حیدر کرار بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف فرما ہے، پیچھے بجے حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں اور حضور کے قدم گن رہے ہیں. حضور نے پوچھا عثمان میرے قدم کس لیے گن رہے ہو؟ عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں. ان قدموں کے بدلے ایک ایک قدم کے بدلے میں نے غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اللہ اکبر. صحابہ موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حضور نے تناول فرمائی اور حضرت عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کر دیے. حیدر کرار گھر واپس تشریف لے جاتے ہیں. جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں سیدہ پوچھتی ہیں کہ علی آپ پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ آج عثمان غنی نے حضور کی اللہ اکبر حضور کی دعوت کی ہے. اب میرے پاس اسباب ظاہری نہیں ہیں کہ ہم بھی حضور کے ویسے دعوت کر سکیں. پریشان ہیں. سیدہ فرماتی ہیں آپ جائیے حضور کے پاس، جا کر عرض کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی دعوت قبول فرمائیے، انتظام اللہ کر دے گا. حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. حضرت علی جا کر یہ دعوت دیتے ہیں، حضور قبول فرماتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے چلو آج میری بیٹی کے گھر تمہاری دعوت ہے. صحابہ حضور کے ساتھ آ رہے ہیں. سیدہ کو پتہ چلتا ہے، سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں تنہائی کے اندر. اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا عثمان غنی نے آج سونے محبوب کی تیرے دعوت کی ہے، ایک ایک قدم کے بدلے غلام کو آزاد کیا ہے. مولا آج تیرے گھر کے اندر آ رہے ہیں، میرے گھر کے اندر سید عالم آ رہے ہیں. فاطمہ کی لاج تیرے ہاتھ کے اندر، تیرے ہاتھ ہے. اور چولہے پر ہانڈی رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا آج فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا. اور اللہ کے حکم سے اس برتن کے اندر جنت کے کھانے آ جاتے ہیں. وہ کھانے پھر صحابہ کو جنت کے کھانے. یہ مقام ہے سیدہ کا. اللہ کے حضور دعا کی ہے، کھانا جنت سے آ گیا ہے اور صحابہ کھانا تناول فرما رہے ہیں مگر کھانا کم نہیں ہو رہا. میرا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں. میرا آقا فرماتے ہیں یہ کھانا جنت سے آیا ہے تمہارے لیے. سیدہ کی دعوت ہے، کھانا جنت سے آیا ہے. جب کھانا صحابہ تناول فرما رہے ہیں میرے پھر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں. اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے. مولا تو بھی ایک ایک حضور کے قدم کے بدلے اللہ اکبر ایک بندے کو جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہے گناہ گار کو بخش دے. ادھر سیدہ کے لبوں سے یہ دعا نکلتی ہے، رو کر سر سجدے میں رکھ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہی ہیں. فوراً جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں. آگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروفیسر صاحب سنیں توجہ کریں کہ آ کر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین نے ایک ایک ہزار بندے کو بخش دیا ہے. دعا کی ہے ایک ایک بندے کو بخشش کی مگر قبولیت دیکھے مقام دیکھے اللہ رب العالمین ایک ایک ہزار کو بخش دیا ہے. اللہ اکبر. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو جاتا ہے. سیدہ محبت اتنی ہے کہ رہ نہیں سکتی. اسی جدائی کے اندر اس غم کے اندر سیدہ بھی بیمار ہو جاتی ہیں. 6 ماہ بعد آپ کا بھی وصال آج کے دن
3 رمضان المبارک کو ہوتا ہے، اور جب وصال سے پہلے وصیت کرتی ہیں کہ علی کہ جب میرا جنازہ اس وقت اٹھانا جب کسی غیر محرم کی مجھ پر نظر نہ پڑے، رات کے وقت اٹھانا، لکل امت حلیۃ الاسلام الحیا، کہ اسلام کا جو زیور ہے وہ حیا ہے۔ جس نے اسلام کے حیا کے بارے میں جاننا، سیدہ کے کردار کی طرف دیکھ لو، سیدہ کی شخصیت کے بارے میں دیکھ لو۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر مومنین کی ماؤں کے لیے جو اسوہ حیات ہے، کامل حیات ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کی ہے۔ دیکھ لو مسلمانوں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اسی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے۔ علامہ اقبال سے فرماتے ہیں مادران راہ اسوا کامل بطول، کہ ساری ماؤں کے لیے اگر کوئی راہ نجات اور اسوا حسنہ ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی یاد ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است، کہ میرے جو پاؤں ہیں اس میں اگر عین حق کی زنجیر نہ ہو۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کہہ رہے ہیں، لوگوں کو ان کے عقیدے کا نہیں پتہ، ان کا عقیدہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے اندر عین حق کی زنجیر اگر نہ ہوتی تو وہ آگے فرماتے ہیں پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، اور مصطفیٰ کے فرمان کی زنجیر جو ہے وہ میرے پاؤں میں نہ ہوتی، ورنہ گر تربتش گر دیدمی، کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے تربت کے گرد طواف کرتا، آپ کے مزار کے گرد طواف کرتا۔ اگر یہ جو شریعت ہے یہ آگے نہ آئے، آڑے نہ آئے، تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار کے گرد طواف کرتا۔ سجدہ ہر خاک او پاشیدمی، کہ میں سیدہ فاطمہ کے مزار پر سجدہ کرتا، جبین جھکا دیتا اور وہیں ختم ہو جاتا۔ یہ علامہ اقبال کا عقیدہ ہے۔ علامہ صاحب بڑی خوب آپ نے بات کہی، مجھے یاد آ گیا۔ سیدہ کی کس شخصیت کے پہلو کے بارے میں گفتگو کریں۔ آخری بات، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا تصور کریں اس شہزادی سے محبت کتنی ہے، کہ وہ دور ایسا دور ہے جس کے اندر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر سر اٹھا کر نہیں جیتا جب تک خود مٹی کو کھود کر اپنی بیٹی کو دفن نہ کر دے، بھائی اپنی بہن کو دفن نہ کر دے۔ اگر دفن نہ کریں تو لوگ معاشرے کے اندر انہیں باتیں کرتے تھے۔ اس دور کے اندر میرا آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو جگر مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ پھر خود جان لے۔ میرا آقا فرماتے ہیں جو فاطمہ کو ناپسند ہے مجھ محمد کو بھی ناپسند ہے، جو فاطمہ کو پسند ہے مجھ محمد کو وہی پسند ہے، جو سیدہ فاطمہ سے بغض رکھے اللہ اکبر، پھر وہ آقا علیہ السلام اس سے محبت نہیں کر سکتے، وہ شفاعت کا طلبگار نہیں ہو سکتا۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے ہمارے دورہ حدیث کے اندر سید اقبال شاہ صاحب کہ بیٹا کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ اتنے حساس ہیں، ان کی گہرائی کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ جب بندہ گہرائی کے اندر جاتا ہے اپنے ایمان کا بھی نہیں رہتا۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں آپ سن رہے تھے علامہ فضل حمید صاحب سے، بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے کہی۔ وقت کم ہو سکتا ہے، وقت ختم ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایسی محبت بڑی باتیں تھیں کہ دل کر رہا تھا کہ سنتے رہیے۔ یہ مصطفیٰ کی شان کہ ان کی صاحبزادی کی شان بھی نہ ختم ہونے والی۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ مصطفیٰ جب کہیں سے بھی آتے، نواز بھائی، مصطفیٰ جب کہیں سے بھی آتے، مدینے سے باہر جاتے، جب واپس آتے تو وہ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملتے، ان کا دیدار کرتے، ان کی زیارت کرتے، ان کے پاس چلے جاتے۔ اور بعض علماء تفسیر نے یہ کہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر، آپ جب گھر آتی تو ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ اور مزے کی بات دیکھیے، جس کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہیں، جس نبی کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہیں، آپ نے معراج پڑھا نا، پیچھے معراج گزرا ہے تو دیکھا ہوگا سارے انبیاء کھڑے ہیں جس کے لیے، مصطفیٰ کے لیے شریعتیں کھڑی ہیں، مصطفیٰ اس فاطمہ کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا کہیں، یہ بیٹی کی محبت، یہ سیدہ خاتون جنت ہیں۔ چلتے ہیں منقبت کی طرف، میرے ساتھ موجود ہیں محمد نواز قادری صاحب۔ چلتے ہیں منقبت کی طرف اور سنتے ہیں خوبصورت آواز میں سیدہ کی شان میں منقبت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ملکہ کونین ملکہ کونین ملکہ کونین ملکہ کونین ملکہ کونین لاڈلی بیٹی نبی کی لاڈلی بیٹی نبی کی مادر حسنین ملکہ کونین ملکہ کونین ملکہ کونین ملکہ کونین اس بی بی کی شان اور عظمت عقل میں کیسے آ سکتی ہے اس بی بی کی شان اور عظمت عقل میں کیسے آ سکتی ہے جس کے استقبال کو اٹھے جس کے استقبال کو اٹھے سید ثقلین ملکہ کونین ملکہ کونین ملکہ کونین لاڈلی بیٹی نبی کی لاڈلی بیٹی نبی کی مادر حسنین ملکہ کونین کونین ملکہ کونین اور قبلہ علامہ صاحب شعر دیکھیں بڑا خوبصورت ہے جس کا بابا رب کا نبی ہے اور شوہر ولیوں کا ولی ہے جس کا بابا رب کا نبی ہے اور شوہر ولیوں کا ولی ہے جس کے گھر کا ہر بچہ ہے جس کے گھر کا ہر بچہ ہے وارث حرمین ملکہ کونین ملکہ کونین کونین ملکہ کونین ملکہ کونین ملکہ کونین اور جس کو سجے ہیر کی چادر حمد
حمد خدا کی جس کا زیور جس کو سجے تطہیر کی چادر حمد خدا کی جس کا زیور حسن و حسین کی جنت زہرا حسن و حسین کی جنت زہرا مصطفیٰ کا چین ملکہ کونین ملکہ کونین کونین ملکہ کونین ملکہ کونین لاڈلی بیٹی نبی کی لاڈلی بیٹی نبی کی مادر حسنین ملکہ کونین ملکہ کونین. بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت منقبت محترم نواز قادری صاحب پیش فرما رہے تھے. ناظرین، بڑی شخصیت ہے اور دل کرتا ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن چلتی رہے اور یوں ہی رات بسر ہو جائے، باتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی بڑی شخصیت کی بات ہو رہی ہے. ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر. نواز بھائی، علامہ صاحب، سیدہ فاطمہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا کچھ حصہ اپنا ملا لو کہ ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر، فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر. یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں. اور ادب اس لیے بھی واجب ہے ہر مسلمان پر اس گھرانے کا. ادب اس لیے بھی واجب ہے ہر مسلمان پر اس گھرانے کا کہ پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر. پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر. اور نبیوں کا نبی بابا، ولیوں کا ولی شوہر. نبیوں کا نبی بابا، ولیوں کا ولی شوہر. سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا کہ نبیوں کا نبی بابا، ولیوں کا ولی شوہر، نبوت فاطمہ کے گھر، امامت فاطمہ کے گھر. نبوت فاطمہ کے گھر، امامت فاطمہ کے گھر. اور سنیے، ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے. ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے. میری دعا ہے کہ جن کی والدہ اس دنیا سے گزر چکی ہیں، وفات پا چکی ہیں، اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ان کی بخشش فرمائے، اور جن کی حیات ہیں ان کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ سب کے سروں پر قائم اور دائم رکھے. ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے، فقط ہوتی ہے مجرم کی وکالت فاطمہ کے گھر. فقط ہوتی ہے مجرم کی وکالت فاطمہ کے گھر. ایک کی سفارش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ہزار کو بخش دیتا. کیا کہنے ایک کی سفارش. علامہ صاحب یہ یاد آ گیا، یہی گفتگو تھی کہ سجدے میں جا کے مانگا کیا تھا، مولا ایک گناہگار کو بخش دینا، ایک قدم کے بدلے، ایک قدم کے بدلے. اور اللہ نے ہزار بخش دیے ایک ایک قدم کے بدلے. ایک ایک قدم کے بدلے. میں سچ کہتا ہوں فاروقی کسی کے گھر نہیں ہوتی. میں سچ کہتا ہوں فاروقی کسی کے گھر نہیں ہوتی. خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر. خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر. خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر. اور بس سیدہ زہرا گر نہ ماؤں میں ہوتی، سیدہ زہرا گر نہ ماؤں میں ہوتی، خدا نے کبھی جنت نہ ماؤں کے قدموں میں رکھی ہوتی. بس بغض سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے، تا حشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے. اور رکھتے نہیں عداوت ہم سیدہ کی آل سے، ڈرتے ہیں کہ حیدر کی غلامی نہ چلی جائے. پھر چلتے ہیں ایک بار پھر محترم نواز قادری کی طرف، اور ان سے کچھ سننے کے بعد ہم اس ٹرانسمیشن کو اپنے اختتام کی طرف لے چلیں گے. جی شفقت بھائی، جیسا کہ فرمائش تھی کلام کی وہ بس پیش کرتے ہیں.
ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تجھ پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تجھ پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ علی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ علی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تجھ پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ محترم نواز قاضی صاحب، آپ کی فرمائش پوری کی ہے نواز بھائی نے، اور آپ مزید کمنٹ میں اپنی فرمائش کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مختلف علماء اکرام اور ثناخان محترم، ہم آپ کی فرمائش کا اور آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے۔ آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اجازت چاہوں گا حضرت علامہ فضل حمید صاحب جو محتمم جامعہ سرفراز العلوم انوار مدینہ کے ہیں، اور محترم نواز قادری صاحب، میں ان سے اجازت طلب کروں گا، اور خاص کر تعاون کرنے والوں میں الحبیب ایکو ساؤنڈ بھائی اصغر کا، برادر مکرم محمد ابو ذر جو کہ ساؤنڈ کو آپریٹ کر رہے تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ وائٹ پیلس مارکی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور تمام دوستوں کا جو ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔